مگر میرے بزرگوں، جہاں آدمی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہاں آدمی کو اخروی تعلیم حاصل کرنے کے اوپر ذوق لگانا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ علم والا غیر علم والا، جاہل اور پڑھا لکھا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، جیسے رات اور دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہدایت گمراہی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہدایت مستقل ایک مشعلہ ہے، ہدایت مستقل ایک چراغ ہے، ہدایت مستقل ایک روشنی ہے کہ جس کی روشنی میں آدمی بڑے کو بھی پہچانتا ہے، حلال کو بھی پہچانتا ہے، حرام کو بھی پہچانتا ہے، اپنے کو بھی پہچانتا ہے، غیر کو بھی پہچانتا ہے، دنیا کو بھی پہچانتا ہے، آخرت کو بھی پہچانتا ہے، ادب کو بھی پہچانتا ہے، حقوق اللہ کو بھی پہچانتا ہے، حقوق العباد کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ سارے سلیقے انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے، یہ سارے شعور انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ اگر دولت اکٹھا کرنا چاہتا ہے یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے، یہ کوئی تمیز نہیں ہے، یہ کوئی ہوش نہیں ہے، یہ اس امت کا زیور نہیں ہے۔ اس امت کا زیور تعلیم ہے، تعلیم ہونا چاہیے۔ لڑکی ہو اس کے پاس بھی تعلیم ہونی چاہیے، لڑکا ہو اس کے پاس بھی تعلیم ہونی چاہیے، شہر میں رہنے والا اس کو بھی تعلیم کا ذوق ہونا چاہیے، دیہات میں رہنے والا اس کو بھی تعلیم کا ذوق ہونا چاہیے۔ تعلیم سے انسان سر بلند ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی عقیل الرحمان قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب آفیشیل چینل مفتی عقیل الرحمان آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: علموا أولادكم ثلاثة خصال: حب نبيكم وحب أهل بيتكم وتلاوة القرآن، صدق الله العظيم. أو كما قال النبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. زندگی تیری جو بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ، ایمان تیرا لٹ گیا ہے رہزنوں کے ہاتھ. ایمان تیرا جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر.
سبھی احباب سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ اپنے دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، مصلحین امت اور معزز حاضرین، بچوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کافی وقت سے آپ عشاء سے پہلے سے یا عشاء کے بعد سے مستقل کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، اللہ اور رسول اللہ کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عشق و محبت کے صدقے دونوں جہان کی تمام مشکلیں آسان فرما دے۔ اللہ آپ کو اپنا قرب نصیب فرما دے، سچی اتباع اور اطاعت رسول ہم سب کو اللہ عطا فرما دے۔ وقت میرے پاس بہت کم ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ جلد چند باتیں عرض کر دوں۔ عمل کا محتاج میں بھی ہوں، عمل کے محتاج آپ بھی ہیں۔ رب کائنات اخلاص و للہیت کے ساتھ عمل صالح ہم سب کو عطا فرما دے۔ میں نے قرآن کریم کی چھوٹی آیتیں پڑھی، یعنی کہ قرآن کریم کا جو سب سے پہلا نزول ہے سورہ اقرا، جو 30ویں پارے میں ہے، جس کو سورہ علق کے نام سے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا نزول جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل امین کے توسط سے جو فرمایا، اس کے اندر ہمیں ایک بہت بڑی عبرت اور بہت بڑی نصیحت اور بہت بڑا حکم ملتا ہے جو سارے جہان والوں پر لاگو ہوتا ہے۔ وہ ہے تعلیم کا سیکھنا، تعلیم کا حاصل کرنا۔ آدمی روزی کماتا ہے، روزی کی جستجو میں لگتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بناتا ہے۔ ساری زندگی آدمی اپنی ساری اوقات، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری طبیعتیں، اپنی ساری فکریں، اپنا رات و دن، ساری زندگی اس پر خرچ کر دیتا ہے کہ اولاد کے لیے مال و جائیداد ہو جائے اور میرے پاس پراپرٹی جمع ہو جائے، میرا بینک بیلنس جمع ہو جائے۔ مگر یاد رکھنے کی بات ہے میرے بزرگوں، آدمی محنت کتنا بھی کر لے، کتنا بھی کوشش کر لے، کتنا بھی جھوٹ اور سچ بولنے لگے، لیکن اللہ نے جتنا مقدر بنایا ہے اس سے زیادہ لا نہیں سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے روزی کا ہونا، یہ مقدر ہے، اللہ نے جتنا مقدر کیا ہے اتنا مل کر کے رہے گا۔ روزی اللہ بقدر مقدر عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، انسان تعلیم کی دنیا میں ترقی اور کمال حاصل کرتا ہے، انسان تعلیم کی دنیا میں عروج حاصل کرتا ہے اور شہرت حاصل کرتا ہے۔ جتنا آدمی محنت کرتا ہے اتنا کما لیتا ہے، جتنا آدمی کوشش کرتا ہے اتنا علم کے مرحلوں کو طے کر لیتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جہاں ہمارا ذہن دنیاوی تعلیم کی طرف جاتا ہے، آج جہاں ہم دنیاوی ترقیات کی طرف پڑے ہیں اور دنیاوی ترقیات کو حاصل کرنے میں مال بھی خرچ، وقت بھی خرچ، ذہن بھی خرچ، ساری تمام قیمتی چیزیں ہم دنیاوی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے کہ آدمی کے اندر اتنا شعور، اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ وہ اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال علم کے اوپر لگانے لگا،
اور علم کی قدر کو سمجھنے لگا اور علم کی ڈگریوں کو حاصل کرنے لگا، اپنی رات و دن اپنی زندگی کو اس کے اوپر خرچ کرنے لگا، اتنا ہوش اور سلیقہ تو آیا، اتنی بیداری تو آئی، کم از کم اتنا ذوق تو پیدا ہوا کہ یہ امت مسلمہ جہالت کو چھوڑ کر علم کی لائن پر آ جائے۔ بہت اچھی بات ہے، حاصل کرنا چاہیے، مگر میرے بزرگوں، جہاں آدمی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہاں آدمی کو اخروی تعلیم حاصل کرنے کے اوپر ذوق لگانا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ علم والا غیر علم والا، جاہل اور پڑھا لکھا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، جیسے رات اور دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہدایت گمراہی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہدایت مستقل ایک مشعلہ ہے، ہدایت مستقل ایک چراغ ہے، ہدایت مستقل ایک روشنی ہے کہ جس کی روشنی میں آدمی بڑے کو بھی پہچانتا ہے، حلال کو بھی پہچانتا ہے، حرام کو بھی پہچانتا ہے، اپنے کو بھی پہچانتا ہے، غیر کو بھی پہچانتا ہے، دنیا کو بھی پہچانتا ہے، آخرت کو بھی پہچانتا ہے، ادب کو بھی پہچانتا ہے، حقوق اللہ کو بھی پہچانتا ہے، حقوق العباد کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ سارے سلیقے انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے، یہ سارے شعور انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ اگر دولت اکٹھا کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے، یہ کوئی تمیز نہیں ہے، یہ کوئی ہوش نہیں ہے، یہ اس امت کا زیور نہیں ہے، اس امت کا زیور تعلیم ہے۔ تعلیم ہونا چاہیے، لڑکی ہو اس کے پاس بھی تعلیم ہونی چاہیے، لڑکا ہو اس کے پاس بھی تعلیم ہونی چاہیے، شہر میں رہنے والا اس کو بھی تعلیم کا ذوق ہونا چاہیے، دیہات میں رہنے والا اس کو بھی تعلیم کا ذوق ہونا چاہیے۔ تعلیم سے انسان سر بلند ہوتا ہے، اور جس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی وہ انسان گدھوں والی زندگی گزارتا ہے۔ صبح ہوئی کمانے پر لگ گیا، تھک گیا، کھا کر کے سو گیا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی انقلاب ہے؟ یہ کوئی تغیر ہے؟ یہ کوئی تبدل ہے؟ ارے دنیا میں آئے ہیں، محنت تو جانور بھی کر رہا ہے، محنت کرنا اگر کمال ہوتا تو ہم سے زیادہ کمال گدھا کر رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ بوجھ اٹھا رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ ہماری زندگی میں جانوروں کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ ہماری زندگی میں علم کا عروج ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں علم کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم ملا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، پیدا کرنے والے کے نام سے پڑھیے۔ سب سے پہلا زبان کا لفظ، سب سے پہلا سلیقہ زندگی کا وہ تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن پر یقین رکھنے والے ہیں، کتاب اللہ کتاب الرسول پر یقین رکھنے والے ہیں، تو تعلیم ہمارا سب سے پہلا زیور ہے۔ فاقے کرو، مصیبتیں جھیلو، چھوٹا سا کھانا کھا لو، چٹنی پر گزارا کر لو، روکھی روٹی کھا لو، تنگی میں زندگی گزار لو، مگر اپنے بچوں کو پڑھانے کی قسم کھا لو کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دلانی ہے۔ محنت کرنا مت سیکھو، محنت کرنا مت سیکھو۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اللہ کا فرمان ہے میرے بندے میرے اوپر بھروسہ کر، روزی تو میں دینے والا ہوں، کھلانے والا تو میں ہوں، پلانے والا تو میں ہوں۔
یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ بقدر مقدر عطا فرماتا ہے۔ بعض جاہل کہ جن کو دستخط کرنا بھی نہیں آتے اور دولتوں کے انبار ان کے پاس میں لگے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے پاس دولتیں کتنی ہے۔ منشی نے ادھر سے ادھر کر دیا، ادھر سے ادھر کر دیا، کبھی وکیل کو کھلا دیا، کبھی جج کو کھلا دیا، کبھی ٹیکس والے کو کھلا دیا، کبھی کسی کو کھلا دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اور دولت والے کو یہ بھی پتہ نہیں میرے پاس دولت کتنی ہے۔ تو دولت اللہ مقدر سے عطا فرماتا ہے، علم اللہ تعالی محنت اور مشقت سے عطا فرماتا ہے۔ اپنی زندگی میں سلیقہ ہونا چاہیے، اپنی زندگی میں جذبہ ہونا چاہیے، تعلیم حاصل کرنے کا ایک ذوق ہونا چاہیے۔ حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، اپنے بچے کو علم دین بھی سکھانا چاہیے۔ مجھے ایک ذرا سا واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ساری دنیا آپ کے نام سے واقف ہے، دارالعلوم دیوبند کے آپ بانی ہیں اور کتنے علماء کے آپ استاد ہیں۔ یہ سلسلہ آج جو چل رہا ہے، میرٹھ ہو یا آس پاس ہو، کہیں بھی ہو، یہ مدارس، یہ دارالعلوم کی اولاد ہیں۔ یہ چھوٹے بڑے مکاتب دیہاتوں میں، شہروں میں، جہاں جہاں بھی نظر آ رہے، یہ دیوبند کی برکات ہیں۔ اللہ نظر بس سے حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ عالم تھے، حافظ قرآن نہیں تھے۔ بات دھیان سے سنیں، عالم تھے، حافظ قرآن نہیں تھے۔ اسی زمانے میں سفر حج پر تشریف لے جانے لگے، شعبان کا مہینہ ہے اور رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اس زمانے میں جہاز پانی والے، سمندر والے ہوتے تھے، جہاز میں بہت سارے علماء۔ اب جب چاند رمضان کا نظر آ گیا تو آپس میں بیٹھے، مشورہ کیا کہ بھائی تراویح کون پڑھائے گا؟ بڑے بڑے علماء جہاز کے اندر اور حافظ قرآن کوئی نہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسا عالم دین، عالم ربانی، حجت الاسلام، لیکن حافظ قرآن نہیں۔ تو سب نے کہا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے علماء اور تراویح علم ترا کیف سے، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وہی فوراً طے کیا اور قرآن کریم اٹھا کر کے بیٹھ گئے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ 30 تراویح ہوئی، 30 پارے ہو گئے اور مکمل حافظ قرآن بن گئے۔ علم کا ذوق ہونا چاہیے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا، 10 یا 12 سال کی عمر ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے حضور میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، علمی استفادہ کرنا چاہتا ہوں، زمانہ آپ سے فائدہ حاصل کر رہا، میرے بھی دل میں تڑپ اور ذوق ہے کہ میں بھی آپ کا شاگرد بن جاؤں۔ 10 یا 12 سال کی عمر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سنا اور سننے کے بعد میں یہ فرمایا، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، تم میرے پاس پڑھنے کے قابل نہیں ہو، اور دوسری بات یہ بتاؤ تم حافظ قرآن ہو کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا جب حافظ قرآن نہیں ہو تو تم میرے پاس نہیں پڑھ سکتے، میری شاگردی میں نہیں رہ سکتے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ حضرت امام صاحب کی یہ بات میرے دل کو ایسی لگی کہ میں وہاں سے چلا آیا، اور ایک لگن، ایک ذوق، ایک شوق اور دل میں ایک آگ لگی تھی علم سیکھنے کی۔ اور جب حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ تم حافظ قرآن نہیں ہو، میرے شاگرد ہونے کے لیے پہلے حافظ قرآن کا ہونا ضروری ہے، امام محمد فرماتے ہیں میں چلا آیا اور آ کر کے میں نے قرآن اٹھا لیا اور قرآن کو یاد کرنا شروع کیا۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ حضرت امام صاحب کی خدمت میں گئے اور جا کر کے سلام کیا، کہا حضرت یہ دل نہیں مانتا، اس دل میں طلب اور طلب ہے کہ میں آپ کا شاگرد بنوں، آپ سے استفادہ کروں، دنیا آپ سے فائدہ حاصل کر رہی اور میں آپ سے محروم رہ جاؤں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ حضرت نے فرمایا ابھی 1 ہفتہ پہلے تو میں نے تمہیں واپس کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا فرمایا؟ 1 ہفتہ پہلے میں نے تمہیں واپس کیا، تم دوبارہ سے آ گئے۔ کہا حضرت آپ نے واپس کس لیے فرمایا تھا؟ کہ وجہ یہ تھی کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں،
آپ کا حکم تھا کہ میرا شاگرد ہونے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ اس ایک ہفتے میں نے اپنا حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ آپ جہاں سے چاہیں مجھ سے امتحان لے سکتے ہیں، آپ جہاں سے چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، یہ ہے تعلیم کا ذوق، یہ ہے تعلیم کی لگن۔ فاقہ کرو، کپڑے ہلکے سے پہن لو، اپنے شوق جذبات کو مار لو، مگر علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرو، علم دین۔ اور اس سے آگے بڑھو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت سارے علماء بیٹھے تھے، بہت سارے علماء۔ تو اس علماء کی اس مجلس کے اندر یہ ذکر آیا کہ وہ فلاں شخص بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کا علم قابل اعتبار ہے، لیکن کمی یہ ہے کہ حافظ قرآن نہیں ہے۔ وہ عالم جو تھے اسی مجمع، اسی مجلس میں بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے جب میرے کانوں میں یہ بات پڑی تو میرے دل پر بڑی چوٹ لگی، اور میں نے وہاں سے یہ طے کر لیا کہ مجھے اب حفظ قرآن کرنا ہے۔ وہاں سے آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ قسم پیدا کرنے والے کی کتاب میں لکھا ہے کہ 3 دن میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ کتنے دن میں؟ 3 دن میں پورا قرآن۔ یہ ہے علم کی لگن، علم کا ذوق، علم کا شوق۔ آدمی کے اندر طلب ہونی چاہیے، آدمی کے اندر طلب ہونی چاہیے۔ اللہ تو بہت نوازنے والا ہے، اللہ تو بہت دینے والا ہے، اللہ کے یہاں مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو، اللہ سے کوئی لینے والا ہو۔ یہ چند باتیں علم اور تعلیم کے حوالے سے میں نے آپ کے سپرد کی ہیں۔ یہاں سے اپنے دامن میں، اپنے دل میں یہ بات طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے بچوں کو علم دین کیا کرنا بھائی؟ سکھائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔